السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جزء 2، آیت 248 یعنی 248۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ یہیں تک، اور یہ دوسرے پارے کا 16واں رکوع ہے۔ چلے اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ پلیز دھیان سے سنیں اور میری ویڈیوز پر بنے رہیں تاکہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، وقال لهم، قا الف مدہ ہے، الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ قا لهم نبيهم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نبیہم یہاں بھی اظہار شفوی، ان نون مشدد ہے اس میں غنہ ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، آیت کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ملکہ ان، اور یہاں مد منفصل ہے۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی ایک الف سے لے کر ڈھائی الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان یأتیکم التابوت، اور یہاں ادغام مع الغنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون میں سے کیا ہے؟ یا ہے، تو یہاں ادغام کر کے پڑھیں گے اور غنہ کے ساتھ یا جھٹکا دیں گے۔ کیوں؟ بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے اور یہاں حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہے اور اس کے اوپر جزم لکھی ہے۔ ان یأتیکم التابوت، اور الف سے پہلے تا کے پر زبر ہے الف مدہ، بو واو مدہ۔ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک، فی یا مدہ یا سکین سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ سکی یہاں بھی یا مدہ،
اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کیا ہے؟ میم ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے تم من ربکم، اور یہاں پہ ادغام ہے لیکن بلا غنہ، یہاں غنہ نہیں کریں گے، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. اور من ربکم یعنی پہلے والے حرف کی نہیں، اس کو ادغام تام کہیں گے، اس کو ادغام تام کہیں گے، یعنی پہلے والے حرف کی کوئی بھی حرکت باقی نہ ہو. من ربکم یعنی نون کی حرکت ختم ہو جا رہی ہے، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے. نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے کیا ہے؟ را ہے. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو اظہار شفوی. وبقیۃ مما، اور یہاں بھی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کیا ہے؟ میم ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. مما میم مشدد، ترک وبقیۃ مما ترک آل موسى وآل هارون تحمله الملائکہ. آلو آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے موسیٰ واو مدہ اور الف مدہ، وہ آلو ہارون، اور را کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑی جاتی، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بھی ہوگا. تحملہ الملائکہ، اور مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے، تو مد متصل ہوگا، اس میں طول ہے، یعنی 1 الف سے لے کر اس کو 5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، اور گولتا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. تحملہ الملائکہ. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا. فی یا مدہ، ذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، لآیۃ لکم، یہاں تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، یہ ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے. لآیۃ لکم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی. ان کنتم، دونوں جگہ اخفاء حقیقی، یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، انک اور کنت، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. دونوں جگہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. تم، اور یہاں میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، اس کو ادغام شفوی کہیں گے. اور مخرج اور صفات کے لحاظ سے دونوں کا مخرج اور دونوں کا صفات ایک ہی ہے، تو یہاں ادغام مثلین بھی ہوگا. مؤمنین یہاں جھٹکا دیں گے، کیوں؟ بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل اور یہ حمزہ واو کی شکل میں ہے، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی صورت میں جزم آ رہی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوگا. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم